انوائرمنٹ فراہم کرتا ہے، پرکشش ڈیسٹینیشن فراہم کرتا ہے، وہاں پہ وہ سرمایہ لینڈ کر جاتا ہے۔ اور جس ملک کے اندر بے یقینی ہوگی، محاذ آرائی ہوگی، پولرائزیشن ہوگی، پالیسیز ریورسلز ہوں گے، وہاں پر جو بین الاقوامی سرمایہ ہے وہ قیامت تک نہیں آ سکتا۔ تو آپ کو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے یہ کافی حقیقت ہونی چاہیے کہ ویتنام جو 10 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، آج 28 سے 30 ارب ڈالر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے رہا ہے۔ ہم 22 کروڑ کی آبادی ہیں اور 2020 میں ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 1.8 ارب ڈالر تھی، اور 2020 میں میانمار برما کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تقریباً 2 ارب ڈالر تھی، یعنی کہ میانمار بھی ہم سے زیادہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ناقابل برداشت ہے، اور یہی نتیجہ ہے کہ اگر آپ 75 سال دیکھیں، پاکستانی معیشت ایک رولر کوسٹر میں چلتی رہی ہے۔ ہم نے جب بھی اٹھنے کی کوشش کی ہے ہم کریش کر گئے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کو 1960 میں کسی نے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا سبق پڑھایا اور وہ ہم نے سینے کے ساتھ لگا لیا، اور ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کو ہم فالو نہیں کر سکے۔ نتیجتاً جب بھی ہم گرو کرتے ہیں ہماری ڈیمانڈ بڑھتی ہے، امپورٹ بڑھتی ہے، پروپینسٹی ٹو کنزیوم ڈالرز بڑھتی ہے، لیکن ہماری کیپیسٹی ٹو ارن ڈالرز نہیں بڑھتی اور ہم کریش کر جاتے ہیں۔ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوتا ہے، پھر بریکیں لگا کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک ریپیٹڈ سائیکل چل رہا ہے۔ ہمیں اس سائیکل کو بریک کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سائیکل بریک تبھی ہوگا کہ جب ہم پاکستان میں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے اوپر یکسو ہو جائیں گے، اور پوری ایس ایم ای سیکٹر، بگ بزنس صرف ایکسپورٹ اورینٹیشن کے ساتھ لیپ فراگ کریں گے۔ اب جہاں پہ ہم کھڑے ہیں انکریمنٹل گروتھ بھی سلوشن نہیں ہے، ہمیں سال کے 5-10 ارب ڈالر کی جمپ چاہیے سالانہ بنیاد پہ، تاکہ ہم اپنی جو ضروریات ہیں ترقی کی اور گروتھ کو سسٹینبل بنانے کے لیے اس پہ پورا اتر سکے۔ یہ وہ پس منظر ہے جس میں اگر آپ سی پیک کو دیکھیں، 2013 میں جب سی پیک کو شروع کیا گیا تو یہ کاغذ کا ٹکڑا تھا، اور میں چائنا کو، چائنا کی قیادت کو، چائنیز لیڈرشپ کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا۔ When Chinese nation or government decided to invest in Pakistan, Pakistan's own investors were not willing to invest in Pakistan. ہم 16 گھنٹے کی بجلی کے بحران میں گرفتار تھے۔ حکومت نے توانائی کی پالیسی دی ہوئی تھی کہ بجلی کی کمی ہے، آئیے ملک کے اندر بجلی کے منصوبے لگائیں اور پرکشش منافع کمائیں۔ نہ کوئی پاکستانی انویسٹر آنے کے لیے تیار تھا، نہ کوئی یورپ سے آنے کے لیے تیار تھا، نہ کوئی امریکہ سے آنے کے لیے تیار تھا، نہ کوئی مشرق وسطیٰ سے آنے کے لیے تیار تھا، اور وہ پالیسی جو ہے وہ ہمارا منہ چڑھا رہی تھی کہ ہم نے وہ پالیسی دی ہے لیکن کوئی انویسٹر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس ماحول میں کہ جب پاکستان میں ہر روز خودکش بمبار بھی پڑتا تھا، ایک سیکیورٹی رسک بھی تھا، چین کی حکومت نے اور چین کے صدر نے آ کر 46 ارب ڈالرز کے ایم او یوز پہ جب دستخط کیے، اور وال سٹریٹ جرنل کے پہلے صفحے پہ یہ خبر لگی کہ چائنا سائنز 46 بلین ڈالرز ورتھ آف ایم او یوز ٹو انویسٹ ان پاکستان، پاکستان کی پرسیپشن پوری دنیا کے سامنے بدل گئی۔ وہی دنیا جو پاکستان کو ایک سیکیورٹی سٹیٹ دیکھتی تھی، اس نے پاکستان کو ایک انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن دیکھنا شروع کر دیا، اور پھر 3 سالوں کے دوران الحمدللہ ہم نے جو ثاقب شرانی صاحب نے کہا ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ اپنائی، اور
ان کی رپورٹ میں تقریباً میں نے دیکھا ہے $5 ارب کا ذکر ہے، لیکن اگر آپ پوری چائنیز انویسٹمنٹ جو اس دوران پاکستان میں آئی اس کو کوانٹیفائی کریں، چونکہ کچھ اکاؤنٹنگ ایشوز تھے جس میں وہ ہمارے ہاں پوری طرح ریفلیکٹ نہیں ہوئی، چونکہ اس کی ڈسبرسمنٹ جو ہے وہ چائنا ڈائریکٹلی اپنے کانٹریکٹرز کو کر رہا تھا، تو یہ $29 ارب کی انویسٹمنٹ ہے جو 5 سالوں میں پاکستان میں آئی، $29 بلین کی، جس میں انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس بھی بنے، جس میں انرجی کے پروجیکٹس بھی بنے، جس میں فائبر آپٹک کیبل بھی لے ہوئی، جس میں گوادر پورٹ بھی اپ گریڈ ہوئی، اور پاکستان کے اسٹریٹیجک ریسورسز جو ہیں وہ پروڈکٹیو بنے۔ فار ایگزامپل ہمارا جو تھر کا کول ہے وہ 70 سال سے بند پڑا تھا، 400 سال کے لیے پورا ہے، اگر آپ 10,000 میگا واٹ وہاں سے بجلی پوری چلائیں، it is good for 400 years and we could not tap that resource for 70 years because neither we had technology nor we had the financing. None of our banks had the spine to finance that kind of a project. So under CPAC, Chinese government provided technology and also financing, and today that Thar coal is Pakistan's cheapest source of power and also source of clean energy because the coal plants we put up are based on supercritical technology which is environmental friendly. تو یہ صرف ایک مثال ہے کہ not only we developed competency in using our coal reserves, renewable energy, solar energy, wind energy, hydel energy projects. تو یہ ایک بنیاد رکھی گئی پاکستان میں انفراسٹرکچر کے جو گیپس تھے ہمارے. We had two major bottlenecks during that period for growth, infrastructure and energy. تو ان دونوں کو پہلے مرحلے میں ہم نے ایڈریس کیا، اور اس میں میں ضرور یہ واضح کروں گا کہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی اسٹریٹجک ویژن نہیں تھا. I would strongly urge each one of you to read CPAC long-term plan. CPAC was not just about some projects of electricity or infrastructure. CPAC is a strategic vision, and the strategic vision behind CPAC is that the Chinese government says that since Pakistan is our very strong ally and like an iron brother, we want Pakistan to grow as an industrial economy. So under CPAC, we are seeking to transform the structure of Pakistani economy from a low commodity agriculture economy, commodity sectors agriculture economy, to an industrial economy based on export-led growth. لہٰذا پہلا مرحلہ تھا up to 2020 کہ we will complete the infrastructure, and 2020 to 25 ہم نے 9 special economic zones identify کیے تھے جس میں Chinese investment will come in and will start these economic zones. Or what will come into these economic zones? 80 million jobs are being relocated from China to developing countries. 80 million یعنی 8 کروڑ جابز جو ہیں وہ آج چائنا سے نکل کے ڈیولپنگ کنٹریز میں جا رہی ہیں جہاں پہ لیبر کاسٹ کم ہے، چونکہ چائنا میں لیبر کاسٹ بڑھ گئی ہے. ویٹنام، کمبوڈیا، لاؤس، میانمار، ایتھوپیا، ان سب ملک، بنگلہ دیش، ہر جگہ وہ ریلوکیٹ کر رہی ہے. تو وتھ سی پیک ان پلیس اور ایک کنیکٹیوٹی کوریڈور ان پاکستان، پاکستان واز پرائم ڈیسٹینیشن کہ جہاں پہ وہ ریلوکیٹ کر کے ہم لا سکتے تھے. 2017 میں میرے پاس امریکہ کے ایمبیسڈر آئے، میرے پاس برطانیہ کے ہائی کمشنر آئے، یورپین یونین کے ایمبیسڈرز آئے، جاپان کے ایمبیسڈر آئے، سب کی ایک زبان تھی. ایکسیلنسی ٹیل اس ویئر کین آر کمپنیز انویسٹ ان سی پیک، ہاؤ کین وی پارٹنر وتھ سی پیک. سی پیک بیکیم پاکستان's برانڈ امیج. بٹ لک واٹ وی ہیو ڈن. ایناٹول لیون جو ہے ایک بڑا وہ مشہور محقق ہے جس نے ہارڈ اسٹیٹ کے نام سے کتاب لکھی ہے پاکستان پہ. اس نے مقالہ لکھا، اس نے کہا کہ میں نے یہ بیان پڑھا منسٹر کا کہ سی پیک از اے گیم چینجر. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اتنے میں نے کہانیاں پڑھ لی ہیں کہ پاکستانیز آر سو گڈ ایٹ ڈراپنگ کیچز
میں نے کہا کہ یہ بھی ایک نئی کہانی ہے کوئی. لیکن جب اس نے کہا کہ میں نے سی پیک کو تھوڑا سٹڈی کیا تو مجھے واقعی اس میں یہ لگا کہ یہ گیم چینجر ہے ان کے لیے. میں ہر تقریر میں یہ کہتا تھا.